السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نبیوں کی سرزمین فلسطین۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، ننھی زینب اسکول سے واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں اسلامی تاریخ کی کتاب تھی، جس کے سروق میں سنہری حروف میں لکھا تھا مسلمانوں کے مقدس مقامات۔ کتاب کے صفحات الٹتے اس کی نظریں ایک صفحے پر رک گئیں جہاں ایک خوبصورت تصویر بنی تھی، سنہری گنبد اور نیلا آسمان۔ زینب نے حارث سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ شام کو کھانے کے بعد وہ اپنی امی کے پاس بیٹھی اور بولی، امی، اس کتاب میں فلسطین کا ذکر ہے اور یہ خوبصورت مسجد بنی ہے، یہ جگہ اتنی خاص کیوں ہے؟ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، فلسطین ایک ایسی مبارک سرزمین ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہاں ایک شہر ہے بیت المقدس، جہاں مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی قبلہ اول موجود ہے۔ اسی شہر میں ایک عظیم مسجد ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ زینب نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، مسجد اقصی کیوں اتنی اہم ہے؟ امی نے آہستہ آہستہ بتایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاندار سفر اسراء اور معراج کی رات آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک لے جایا اور وہاں تمام انبیاء کرام جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف گئے اور جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے۔ زینب نے دلچسپی سے کہا، کیا دوسرے انبیاء بھی وہاں آئے تھے؟ امی نے ہاں میں سارے لایا۔ جی ہاں بیٹی، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہت کی اور عدل کا نظام قائم کیا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاندار عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہ جگہ انبیاء اور اولیاء کی یادوں سے بھری ہوئی ہے۔ زینب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی جگہ ہے۔ امی نے نرمی سے کہا، بالکل، اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان فلسطین اور مسجد اقصی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہاں کے لوگ مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں۔ اس کے باوجود وہ مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ زینب خاموش ہو گئی۔ اس نے کتاب کو کھولا اور مسجد اقصی کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا، امی، میں روزانہ نماز کے بعد فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے دعا کروں گی۔ اگلے دن اسکول میں زینب نے اپنے دوستوں کو بتایا، دوستو، کل میں نے ایک بہت خاص بات سیکھی۔ فلسطین میں مسجد اقصی ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر کے لیے گئے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ علی، جو زینب کا کلاس فیلو تھا، بولا، میری دادی بھی بتاتی ہیں کہ وہاں انبیاء کرام آئے تھے اور یہ جگہ دنیا میں سب سے زیادہ مبارک ہے۔ سب دوستوں نے دلچسپی سے سوالات کیے اور زینب نے اپنی کتاب سے تصویریں دکھا کر انہیں سمجھایا۔ آخر میں سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دعاؤں میں مسجد اقصی اور فلسطین کو یاد رکھیں گے۔ چند دن بعد اسکول میں اسلامی تاریخ کا مقابلہ ہوا۔ جب فلسطین کے بارے میں سوال آیا تو زینب نے نہ صرف درست جواب دیا بلکہ انبیاء کرام اور اس مبارک سرزمین کے بارے میں اضافی معلومات بھی دیں۔ استاد نے خوش ہو کر کہا، زینب، تم نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا۔ ہمیں اپنی تاریخ اور مقدس مقامات سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اس دن زینب کو پہلا انعام ملا۔ گھر جا کر اس نے امی کو گلے لگا کر کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ امی، آپ نے مجھے فلسطین کے بارے میں بتایا اور میں نے سیکھا کہ دعا اور علم دونوں ضروری ہیں۔ امی نے پیار سے کہا، بیٹی، یاد رکھو، دعا ہر مسلمان کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اور علم وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکالتی ہے۔ اس دن سے زینب کے کمرے میں مسجد اقصی کی ایک خوبصورت تصویر لگ گئی۔ جب بھی وہ اسے دیکھتی، دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ، مسجد اقصی اور فلسطین کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ سبق: اپنی اسلامی تاریخ اور مقدس مقامات سے محبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور دعا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ علم حاصل کرنا اور دوسروں کو بتانا بھی نیکی ہے۔ شکریہ۔